بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، صرف ظاہری دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نبیوں کو محنت دے کر بھیجتا ہے کہ ان پر ایسی محنت کرو کہ ان کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھر جائے اور چیزوں سے اعمال کی طرف پھر جائے اور مخلوق سے خالق کی طرف پھر جائے۔ ہر نبی ایک مخصوص زمانے، قوم، قبیلے کے لیے آیا۔ لکل امت رسول لکل قوم ہاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے آئے۔ بعثت إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، میں ہر کالے گورے کا نبی ہوں۔ ان اللہ بعثنی للناس رحمتا کافہ فأدوا عنی، اللہ نے مجھے سارے عالم، سارے انسانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ آپ کے پیغام رسالت کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا، ہر کچے پکے گھر میں پہنچانا، اللہ نے اس امت کے سپرد فرمایا ہے۔ آپ نے خوشخبری سنا دی ہے، سفر سے ایک دفعہ واپس آئے۔ فبدأ ببیت فاطمہ، حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ فجعلت تقبل فاہ وتبکی، وہ آپ کا ماتھا چومنے لگی اور رونے لگی۔ فقال لها ما یبکیک یا فاطمہ، پوچھا بیٹی کیوں روتی ہے؟ فقالت قد شحب لونک وخلولقت ثیابک، یا رسول اللہ، آپ کے کپڑے پھٹ گئے اور آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا لا تبکی یا فاطمہ، بیٹی میرا غم نہ کر، مجھ پہ رو رہی۔ فإن اللہ بعث اباک بأمر، تیرے باپ کو اللہ نے ایسا دین دیا ہے، لا يبقى على ظهر الارض بیت ضبر ولا مدر ولا شعر الا ادخله اللہ فیہ عزا او ذلا حتى يبلغ هذا الامر من حيث يبلغ الليل او كما قال۔ یہ دین جو تیرے باپ کو اس کے رب نے دیا ہے، اس دنیا کے ہر کچے گھر میں، پکے گھر میں، کھال کا خیمہ، بال کا خیمہ، صحراؤں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، دنیا کے آخری کنارے تک تیرے باپ کا کلمہ پہنچ جائے گا، وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات جاتی ہے۔ یہ بات تو ہمیں بتلائی کہ آپ کی بات دنیا میں پھیلے گی، یظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر یہ دین غالب آئے گا، دنیا کے ہر کنارے تک پہنچے گا۔ لیکن آپ خود تو نہیں گئے، 23 برس کے بعد اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ پوری امت کو اللہ نے اس امت پہ فضل فرمایا کہ 1,24,000 نبیوں کو تو اللہ منتخب کرتا تھا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں جسے چاہتا ہوں نبوت کے لیے منتخب کرتا ہوں۔ ایک منتخب ہوتا تھا، لیکن اللہ نے فضل فرمایا اس پوری امت کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ ہوَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تم سب کو چن لیا ہے اس نبوت کی محنت کے لیے۔ ہمارا چھوٹا بڑا، کالا گورا، عربی عجمی، عالم ان پڑھ، لنگڑا لولا، شرابی جواری، ہر قسم کا فاسق فاجر، مرد اور عورت، سب کے سب کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں پوری دنیا میں دین کے پھیلانے کے لیے منتخب کیا ہے کہ یہ دنیا میں دین کو پھیلائیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں، کھانا مقصد نہیں، تجارت مقصد نہیں۔ ما اوحی الیہ،
ان اجمع المال واکون من التاجرین، آپ نے تجارت کی نفی کر دی کہ میں تجارت کرنے نہیں آیا۔ دنیا میں 3 کام بہت بڑے ہیں، تجارت، زراعت اور حکومت۔ یہ 3 شعبے ہیں جن کے ساتھ سارے شعبے منسلک ہیں، سارے شعبے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 3 بڑے ہیں۔ آپ نے تینوں کی نفی کر دی۔ ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، مجھے اللہ نے تجارت کے لیے نہیں بھیجا۔ دوسری حدیث، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی، ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر، اور تم زمیندارے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ گے، وترکتم الجہاد، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا وہ کام چھوڑ دو گے، اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جہاد کرنا، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم اے الى جہد دینکم، اور یہ ذلت اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم دوبارہ اپنے اس کام کو شروع نہیں کرو گے۔ کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، چپڑاسی سے لے کر بادشاہ، بچے سے لے کر بوڑھا، گھر کی پردے دار خاتون کو بھی، جوان کو بھی، بوڑھے کو بھی اللہ نے اپنے حکم سنائے ہیں، کسی کو اپنے حکموں سے خالی نہیں چھوڑا، آزاد نہیں چھوڑا، ہر وقت کا حکم دیا ہے۔ جیسے گزشتہ کل مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ وہ رات کے بھی احکام، دن کے بھی احکام، صبح کے بھی احکام، شام کے بھی احکام۔ آج کی دنیا آزاد دنیا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر نہیں چلا رہے، رسالت کی بتائی ہوئی ترتیب پر نہیں چلا رہے۔ ہماری محنت یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو، مال کو، جذبات کو، احساسات کو، اولاد کو، اہل کو، عیال کو، اپنی ذات کو بھی اس پر گھلا دیں، مٹا دیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو میں اللہ کے حکموں کا پابند کر دوں گا۔ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری محنت ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے اوامر پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر کھڑا کر دیں، ان میں ایسی محنت کرنا، ایسی گھلا دینے والی، ایسا غم جو اندر کو گھلا دیں، اور ایسی دعائیں جو آنسوؤں کو بہا دیں اور رلا دیں، اور ایسی محنت جو جسم کو تھکا دے، تھکا دینے والی محنت، گھلا دینے والا غم، رلا دینے والی دعائیں، اور اس کے ساتھ جان مال کی قربانیاں، اس لیے کہ چپڑاسی سے لے کر بادشاہ، ہر طبقہ، ہر انسان، ہر مسلمان، ہر دنیا کا آنے والا آدم کا بچہ وہ اللہ کے حکموں کا پابند بن جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر آ جائے۔ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کے لیے وجود میں آئے۔ جب امت اس کام کو چھوڑ دے گی تو نماز، ذکر، تلاوت، روزے رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، اور جب اس کام پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کمیوں کو سے بھی درگزر فرما دے گا، اللہ ان کی کمیوں سے بھی پردہ پوشی فرما دے گا۔ نہ تجارت مقصد، حدیث نے بتایا، نہ زراعت مقصد، حدیث نے بتایا۔ تیسرا بڑا شعبہ حکومت ہے، حکومت بھی مقصد نہیں۔ آپ نے فرمایا الا وان روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الکتاب حیث دار، الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارقوا الکتاب، الا وانه سیولى علیکم امراء ان اطعتموهم اضلوکم وان خالفتموهم قتلوکم، قالوا ماذا نصنع یا رسول اللہ، قال كما صنع آل عیسیٰ حملوا على الاخشاب ونشروا بالمناشیر فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتة فی طاعة اللہ خیر من حیاة فی معصیة الخالق او کما قال۔ آپ نے فرمایا کہ آج اسلام زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ حرکت کرتے رہو، یہ گردش میں ہے، تم بھی گردش میں رہو، گھر نہ بناؤ لمبے چوڑے، عیش کے نقشے نہ کھڑے کرو لمبے چوڑے، مسافر بن کے پھرتے رہو،
ایک زمانہ آئے گا میری کتاب الگ ہو جائے گی، حکومت الگ ہو جائے گی، تم حکومت کو ٹھکرا دینا، میری کتاب کو پکڑ لینا۔ ایک وقت آئے گا تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان کی مانو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، ان کی نہیں مانو گے وہ تمہیں قتل کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا، کہ جو سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چیر دیے گئے، ان کے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے ادھیڑ دیے گئے، اور یہ وہ سب کچھ سہ گئے اور کفر کے کلمے کو قبول نہ کیا، موت کو گلے لگایا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمان برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ نہ مال مقصد، نہ تجارت مقصد، نہ زراعت مقصد، نہ حکومت مقصد، نہ بیوی بچے مقصد۔ ایک المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو 4 دن کی دنیا کی زینت ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد تو امتحان کی چیز ہے، مقصود نہیں ہے، امتحان کی چیز ہے۔ بطور مقصد کے اللہ نے اس امت کو دین پہ چلنا بھی عطا فرمایا ہے اور دین کو دنیا میں پھیلانا بھی عطا فرمایا ہے۔ ہم صرف اس لیے نہیں آئے کہ اپنے ایمان کو بنائیں اور اپنے عمل کو بنائیں اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان صفات کو اپنے اندر لیتے ہوئے پوری دنیا میں بادل کی طرح پھر جائیں۔ ہمارا گھر، ہمارا در کوئی بھی نہ ہو، ہر وقت دنیا میں کبھی کسی گھاٹ کا پانی، کبھی کسی گھاٹ کا پانی، کبھی کسی گھاٹ کا پانی، کبھی صحراؤں میں، کبھی دریاؤں میں، اور کبھی جزیروں میں، کبھی جنگلوں میں، یہ امت اللہ کے کلمے کو بلند کرتی ہوئی در بدر پھرتی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ امت کا کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، جب سے انہوں نے گھر بنائے اور بلند بلند بلڈنگیں کھڑی کی، اللہ کی نظروں سے گر گئے۔ ہم تو خانہ بدوش ہیں، ہمارا گھر تو جنت ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ ہمارے لیے گھر تو جنت ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کی بنیاد اللہ نے سب سے الگ اٹھائی ہے۔ یہ امت پوری دنیا کے انسانوں کی ذمہ دار ہے۔ آج سب سے بڑی جو ہمارے اندر کوتاہی آئی ہے تبلیغ والوں میں بھی اور پوری دنیا میں، کہ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف کا ذمہ دار نہیں سمجھتے، ان کی طرف مبعوث نہیں سمجھتے۔ یہ امت بھیجی گئی ہے، انما بعثتم میسرین، تمہیں بھیجا گیا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ ولم تبعثوا معسرین، تمہیں تنگی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے رستم کے دربار میں وہ 3 بول بولے ہیں جو پوری امت کے لیے قیامت تک ایک سبق رہیں گے۔ ہم کیا ہیں، ہم کیوں آئے، ہمارا کیا مقصد ہے؟ رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ ملک لینا، مال لینا، عورتوں پہ قبضہ، جائیدادوں پہ قبضہ، کیوں آئے ہو؟ آئے نہیں، بھیجے گئے ہیں۔ کون چاہتا ہے گھر چھوڑے؟ کون چاہتا ہے گردنیں کٹائے؟ کون چاہتا ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے؟ کون چاہتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد سے کنارہ کش ہو کر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے؟ کہ خود نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں۔ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها فارسلنا بدینه الى خلقه حتى نفضی الى موعود اللہ۔ قال وما موعود اللہ؟ قال الجنۃ لمن قتل والظفر لمن بقی۔ کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس نے بھیجا ہے، یہ تو وہاں سے کام آ رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کیا ہوتی ہے؟
ہر مسلمان دین کا دعوت دینے والا ہے، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، ہر مسلمان دنیا میں کلمے کا پھیلانے والا ہے، کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا کام ہے ہمارا؟ یہی ہمارا کام ہے جو ربعی بتا رہے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئیں، لوگوں کو باطل مذہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر لے آئیں، ہم لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت، لمبائی چوڑائی، دنیا کی سادہ بے تکلف زندگی پر لے آئیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے، یہاں تک کہ ہم اللہ کے وعدے کو حاصل کر لیں۔ رستم نے کہا اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہا ہم میں جو قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو باقی بچے گا وہ تمہاری اس زمین کا مالک بنے گا اور اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ یہ ہماری محنت ہے دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے لیے۔ راتوں کو اٹھ کے رونا، ایک رونا ہے صالحین کا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے اپنا تعلق دے دے، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ایک رونا ہے انبیاء سابقین کا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم، یا قوم، ہر نبی کا دعویٰ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ ہر نبی یا قوم، میری قوم، اے اللہ میری قوم۔ یہ رونا انبیاء سابقین کا ہے، یہ اس سے بھی اونچا رونا ہے۔ ایک رونا ہے خاتم الانبیاء والمرسلین کا، اے اللہ ساری دنیا، اے اللہ سارے انسان، اے اللہ سارے جنات، اے اللہ سارے جہان کا درد میرے جگر میں ہے، اے اللہ پوری دنیا ہدایت پہ آ جائے، جس کو سب کا غم، سارے انسانوں کا غم، اپنے زمانے کے انسانوں کا بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا غم کھا کے آنسوؤں کو قطرے نکلتے ہیں۔ یہ رونا خاتم الانبیاء والمرسلین کا رونا تھا، یہ رونا اس امت کو ملا تھا، یہ رونا آج امت بھول گئی ہے۔ یہ وہ آنسو تھا جو نبوت کے مشابہ تھا، یہ آنسو اللہ کے عرش کو ہلاتا تھا، اس کی آہ اللہ کے عرش میں تھر تھراہٹ پیدا کرتی تھی، اس کا یہ رونا فرشتوں کو رلاتا تھا۔ لیکن آج تو اپنے اوپر بھی رونا بھول گئے، تو انسانیت پہ رونا کہاں سے روئیں گے؟ اپنے قوم کا رونا بھول گئے، انسانیت کا رونا کہاں آئے گا؟ 1000 برس سے امت بھولی پڑی ہے کہ مجھے اقوام عالم کی طرف اللہ نے مبعوث کیا ہے اور میں ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا کلمہ پہنچانے کا اکیلا تنہا ذمہ دار ہوں۔ سارے چھوڑ دیں پھر بھی ذمہ دار ہوں، سارے کھڑے ہو جائیں پھر بھی ذمہ دار ہوں۔ دشمن کے لیے بھی رونا، دوست کے لیے بھی رونا، قربان جائیں۔ بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود جس نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اونٹنی کو برچھا مارا، نیزہ، اور وہ بدکی اور آپ گری اور زخم آیا اور حمل ساقط ہوا اور 8 برس اسی زخم میں آپ نے بستر پر پڑھ پڑھ کے جان دی ہے، 8 برس۔ تو جس نے اپنی بیٹی کو ایسے مرتے دیکھا ہو اس کے قاتل پر کتنا غم آیا ہوگا۔ لیکن جب فتح مکہ پر حبار آیا ہے توبہ کر کے تو آپ نے اس کو بھی اپنے گلے سے لگایا۔ ابھی تو تبلیغ والے آپس میں جڑ کے چلنے کو تیار نہیں۔ عتبہ بیٹی کو طلاق دینے والا، ابو لہب کے 2 بیٹے عتیبہ عتبہ، بڑے کو تو اللہ نے اٹھا لیا اور چھوٹا باقی تھا اور وہ بھاگ رہا ہے اور آپ اس کو بلوا رہے ہیں کہ میرے بھتیجے، میرے چچا زاد بھائی کو بلاؤ۔ جو بیٹی کو طلاق دینے والا، آپ اس کے لیے بھی جنت کے درد کھا رہے ہیں، اس کو بلایا، ساتھ لے گئے، ملتزم پہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں۔ چچا کا قاتل وحشی، حضرت جعفر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے وحشی کے ہاتھوں۔
جب آپ ان کی لاش پر آئے ہیں تو سینہ چاک، کلیجہ نکلا ہوا، چبایا ہوا، ناک کاٹا ہوا، کان کاٹے ہوئے، انتنیاں باہر نکلی پڑی ہیں، اور آپ کے آنسوؤں کی جھڑیاں اور اس کے ساتھ آپ کے منہ سے آواز نکل رہی تھی رونے کی. کبھی آپ آواز سے نہیں روئے، ہمیشہ آنکھ روتی تھی، منہ خاموش. یہاں یہ چچا کا حال دیکھا ہے تو ارے میرے بھائی، پرایوں کے آنسو نکل پڑے. وہ تو چچا ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جب دیکھا تو انہوں نے وہی کہا، بکت عینی وحق بہا بکاء وما یبکی البکاء وما یغنی البکاء ولا العویل على اسد الالہ غدا تقال لحمزۃ ذاکم الرجل القتیل ابا یعلا لک الارکان حدت وانت الماجد البر الوصول رسول اللہ مصطبر کریم بامر اللہ ینطق اذ یقول الا یا ہاشم الاخیار صبرا الا یا ہاشم الاخیار صبرا فکل فعالکم حسن جمیل. یہ تو پرایوں کی درد بھری آواز نکل رہی تھی کہ آج آنکھ جتنا بھی روئے وہ روتے ہوئے حق نہیں ادا کر سکتی، اور آج رونا کام بھی نہیں آ سکتا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے شعر کو آج دو ٹکڑے کر دیا گیا. اے ابو یعلا، تیری شہادت پر آسمان کے کنارے بھی ہل گئے، اور تو بڑا نیک تھا، بڑی بزرگی والا تھا، بڑے حسن سلوک والا تھا. تیرے اوپر علیک سلام ربک فی جنان یخالطها نعیم لا یزول. تجھ پر تیرے رب کا سلام ہو تو ایسی جنت میں جا چکا ہے جہاں اب تو کوئی غم نہیں دیکھے گا. اللہ کا رسول بھی تیری شہادت پہ صبر کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہی کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا. اے آل ہاشم، صبر کرو، تم ہو ہی اس قابل. قربانیاں دینا تمہارے گھر کا شیوا ہے، قربانیاں دینا تمہارے گھر کی چیز ہے. الا یا ہاشم الاخیار صبرا، اے آل ہاشم صبر کرو، تمہارا کام یہی ہے دین پر مر مٹنا، قربانیاں دینا. آپ نے 70 مرتبہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے، 70 مرتبہ. اور جب آپ مدینے میں تشریف لے گئے، ہر گھر سے رونے کی آواز آئی. بنو ہاشم تو سارے مکے میں ہیں، مدینے میں علی بن ابی طالب کی سوا کوئی ہے کوئی نہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے. کاما حمزۃ فلا بواکی علیہ، ہر ایک کا رونے والا ہے، میرے چچا پہ رونے والا بھی کوئی نہیں. انصار مدینہ کو پتہ چلا، انہوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا، جاؤ تم بیٹھ کے رو. وہ آئیں تو آپ نے واپس کر دیا. اتنا صدمہ اٹھایا ہے. اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا کہ غم نہ کیجئے، ہم نے عرش پہ لکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ رسول کے شیر ہیں. جب فتح مکہ ہوا، وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا. آپ نے طائف پیغام بھیجا کہ تو بھی اسلام قبول کر لے، جنتی بن جائے. کوئی گنجائش باقی رہ گئی تھی اس کو دعوت دینے کی؟ 22 برس دعوت چلی ہے، 20 برس نہیں آتا اپنی بلا سے. اس کا بھی غم ہے کہ جنت میں چلا جائے. وہ آگے نخرے کرتا ہے، میں نے زنا بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، مجھے اسلام کیا نفع دے گا؟ تو آپ نے اسے دوبارہ پیغام بھیجا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو ایمان لائے، عمل کرے اور توبہ کرے، اس کے سب معاف. آگے ویسی کہتا ہے، ان ھذا لشرط شدید، یہ بڑی کڑی شرط ہے، میں نہیں نبھا سکتا، اور راستہ بتاؤ. آپ نے تیسری آیت بھیجی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک نہیں بخشے گا، باقی جسے چاہے معاف کرے. وہ کہنے لگا، جسے چاہے معاف کرے، مجھے نہ کیا تو کیا فائدہ، مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ. آپ نے چوتھی آیت لکھ کر بھیجی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہ اے میرے بندو، اور جنہوں نے نفسوں پہ ظلم کیا، نا امید نہ ہو، سارے معاف کر دوں گا. کہنے لگا یہ ٹھیک ہے. مدینہ سے چلا، چہرہ چھپایا ہوا، ڈھاٹا باندھا ہوا. آپ مسجد نبوی میں اپنے خیال میں بیٹھے تھے، اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. تو آپ گھبرا کر یوں ہوئے. صحابہ نے دیکھا وحشی ہے تو وہ کھڑے ہوئے قتل کرنے کے لیے. یا رسول اللہ وحشی. آپ نے فرمایا دعوہ لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر. پیچھے ہٹ جاؤ. ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو مسلمان بنانے سے زیادہ محبوب ہے. ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے فرمایا اواشی انت, تو ہی وحشی ہے؟ کہا ہاں جی. اقعد, یہاں بیٹھو. سامنے بٹھایا. اویحک, ارے تیرا ستیہ ناس ہو. اخبرنی کیف قتلت عمی, یہ بتا تو صحیح تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا. 7 برس کا زمانہ ہے, زخم ہرا ہے. جب وحشی نے قصہ سنایا تو آپ کے پھر آنسوں کی لڑیاں, پھر رونے لگے. آپ نے فرمایا ویحک غیب عنی وجہک, اللہ تیرا بھلا کرے مجھے چہرہ نہ دکھایا کر. جس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے اس کا بھی حق ادا کیا, اس کو جنت میں پہنچایا. یہ درد و غم آج اس امت سے نکل چکا ہے. یہ نہ خواص میں رہا نہ یہ عوام میں رہا کہ ہم انسانیت کے لیے راتوں کو اٹھ کے روتے کہ اللہ یہ تیری بھٹکی ہوئی مخلوق جہنم میں جا رہی, اے اللہ انہیں جنت کا راستہ بتا دے. یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے کسی کنارے میں کافر مر جائے اور اسے اسلام کی دعوت نہ پہنچے تو اس کا جرم پوری امت کی گردن پر ہے. ساری امت اس جرم میں شریک ہے کہ اسے ایمان کی بات کیوں نہیں پہنچائی. میرے بھائیوں, یہ تبلیغ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہیں. ہمارے سامنے بہت بڑا اصلاح کے تو بے شمار طریقے ہیں. اصلاح کے لیے تو گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے. گھر بیٹھے بھی اصلاح ہو جاتی. گھر بیٹھے بھی اخلاق, ایمان, کردار, تقوی, توکل سارا کچھ پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے تو میرے بھائیوں اس انسانیت کا درد ہے ہمارے اندر میں کہ ان انسانوں کو ہم نے اللہ سے جوڑنا ہے اور ان کے گھروں پر جا کر نبوت کا طرز ہے, گھر گھر جاؤ, نبوت کا غم ہے, کوئی جہنم میں جانے نہ پائے. نبوت کا جذبہ ہے کہ میرا سب کچھ لگ جائے اور انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. میرے بھائیوں اس اعتبار سے نہ ہمارے دماغ کی تربیت ہوئی ہے, نہ ہماری عقل کی تربیت ہوئی ہے, نہ ہمارے دل کے جذبات کی تربیت ہوئی ہے, نہ ہماری جان مال کی ترتیب اس پر ہے کہ ہم دنیا میں دین پھیلانے والے ہیں اور اس اعتبار سے ہم نے اپنی جان اور مال کو لگانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ امت اس دعوت کو دنیا میں لے کے چل رہی تھی تو اللہ کی ساری غیبی مددیں ان کے ساتھ. پہلی کتابوں میں ان کے اوصاف بیان کیے گئے. پہلی کتابیں ان کی تعریف سے بھری ہوئی ہیں کہ یہ امت صرف اس لیے نہیں آئی کہ گھر میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے. یہ امت اس لیے آئی ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک میرا پیغام پہنچا دے. حضرت عقبہ ابن نافع نجد کے قرشی فہری کہاں چلے ہیں؟ مصر کی طرف سے نکلے, تونس, الجزائر اور لیبیا اور مغرب مراکش تک. وہ ایک شہر وہاں آصفی شہر ہے مغرب میں. اسے آصفی کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب سامنے سمندر دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا یا اسفا, ہائے افسوس, آگے میرا راستہ بند ہو گیا. اس پر اس شہر کا آصفی, ہائے افسوس, اس شہر کا نام ہی آصفی ہے جہاں سے انہوں نے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا تھا اور جذبات میں اتر گئے پانی میں. جب گھوڑا کے سینے تک پانی آ گیا تو کھڑے ہو گئے اور تلوار نکالی اور یوں ہوا میں لہرائی کہ اللہ تو گواہ ہے, میں تیرے پیغام کو لے کر ذوالقرنین کی طرح نکلا تھا کہ دنیا کے مشرق اور مغرب تک تیرے پیغام کو پہنچا دوں, لیکن اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا. میرے پاس اسباب ہوتے اور اس کے آگے کوئی مخلوق کا مجھے پتا ہوتا تو میں ان تک بھی تیرے پیغام کو لے کے چلا جاتا. ان کے بول کو اللہ نے شہر کی صورت میں بنا دیا, آصفی, آصفا, آصفا, ہائے افسوس. اسی پر شہر بنا کھڑا ہے آصفی. ان کے افسوس بھی دین کے تھے, ان کی خوشیاں بھی دین کی تھی. نہ وہ گھر کو دیکھتے تھے نہ کاروبار کو دیکھتے تھے. طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ اندلس کے ساحل پر اترے. بعض بربر مسلمان جو نئے نئے مسلمان تھے ان کی زبان سے نکلا, ہم تو تھوڑے سے ہیں,
اور روڈرک 1 لاکھ کا لشکر لا رہا ہے، شکست ہو گئی نا تو کشتیوں پہ واپس چلے جائیں گے۔ تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں تو یہ قصے ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن کے سامنے کام ہوتا ہے، اس کام کا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کام کی قیمت ہزاروں جانیں دے کر بھی نہ ادا ہو سکتی ہو، جس کام کی قیمت خون جگر دینے سے بھی ادا نہ ہو سکتی ہو، اس کام کے لیے 3 چلے کی کیا حیثیت ہے؟ دین مٹے اور ہم کاروبار کریں، دین مٹے اور ہم دکانیں کھولیں۔ آپ ہی بتاؤ میرے بھائیوں، جوان بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہو، کیا دکان کھولنے جائے گا؟ جوان بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہو، کیا وہ اپنے دفتر میں جائے گا؟ اسے تو دفتر بھی بھولا ہے، اسے ہر چیز بھولی ہے، اس کے اندر میں وہ چوٹ لگی ہے کہ اس نے ہر چیز کو بھلا دیا ہے، اندر میں غم اتر جاتا ہے۔ وہ غم اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مقام دعوت پہ کھڑے ہوتے کہ دنیا میں دین پھیلانا ہمارا کام ہے، پھر انسانیت کا یہ حال دیکھتے، ہمیں تو دکانیں بھی بھول جاتی، گھر بھی بھول جاتے، تقریریں بھی نہ کرنی پڑتی، ایک ہائے ہی لوگوں کو سمجھا دیتی کہ انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ جس گھر میں مرگ ہوتی ہے وہاں تقریر نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے عبد المالک، رائمنڈ کے مقیم تھے، جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، 40 برس کی عمر، اچانک فوت ہو گئے جوڑ پر۔ ہم ان کے گھر گئے تو ان کی ماں ان کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی واہ ویلا نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی رونا نہیں، ایسی پتھر بنی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی تھی عبد المالک، اور وہ کہتی تھی عبد المالک، اور ہماری چیخیں نکل جاتی تھی۔ پھر وہ چپ ہو جاتی اور ہم زارو قطار رو رہے ہوتے۔ پھر تھوڑی دیر کہتی عبد المالک، ایسی درد بھری اس کی آواز تھی جو ہمیں پگھلا رہی تھی۔ کوئی تقریر نہیں ہے، اندر کے درد نے بیٹھنے والوں کو بھی نرما دی۔ میرے بھائیوں، یہ تو اندر کا غم تھا جو اس امت کو لگا ہوا تھا کہ دنیا میں دین کا زندہ کرنا میرا کام ہے۔ کام میں نقصان آ جائے، تجارت میں نقصان آ جائے، بیوی نہیں اچھی لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، گھر اچھا نہیں لگتا، کہتا کاروبار ہاتھ سے جا رہا ہے، پورا دین ہاتھ سے نکل گیا، اور ہم گھروں میں آرام کی نیند سوتے ہیں، چین کی بنسری بجاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری سب کی جانیں قربان ہو جائیں اور دنیا میں دین زندہ ہو جائے، سستا سودا ہے۔ تبلیغ 3 چلے کا کام نہیں، یہ ساری زندگی کا روگ ہے، ساری زندگی کا درد اور غم ہے جو آج امت بھلائے بیٹھی ہے۔ اللہ نے ہمیں غم کی صفت عطا فرمائی ہے، غم کسی اور مخلوق میں نہیں، انسان ہے جو غم کھاتا ہے۔ اب کوئی بیوی کے غم میں، کوئی بچوں کے غم میں، کوئی ذات کے غم میں، کوئی کاروبار کے غم میں، کوئی ایسے غم کھانے والے زندہ ہو جائیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا غم لگ جائے کہ اللہ تیرے بندے، یہ تیری مخلوق جہنم میں جاری، اے اللہ میں انہیں کیسے جہنم سے بچاؤں۔ جب ایسے غم والے کچھ وجود پائیں گے تو ان کے آنسو، ان کا رونا دھونا اللہ پاک کے دربار سے ہدایت کے دروازے کھلوائے۔ میرے بھائیوں، آج امت مقصد نبوت سے خالی ہو چکی ہے، پوری امت بعثت سے خالی ہے، مقصد نبوت سے خالی ہے۔ کیا مطلب مقصد نبوت سے خالی ہے؟ کہ امت کو اجتماعی طور پر دنیا میں دین کے زندہ کرنے کا غم نہیں رہا، درد نہیں رہا، مقصد نبوت سے امت گر گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کیف انتم استغا نساؤکم وفسق شبانکم وترکتم جہادکم قالوا او ان ذلك کائن یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ قال کیف انتم اذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر قالوا او کائن ذلك یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ قال کیف انتم اذ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا قالوا او کائن ذلك یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ قال کیف انتم اذ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف قالوا او کائن ذلك یا رسول اللہ
قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ قال يقول الله تعالى بي حلفت لألقين عليهم فتن يصير الحليم فيها حيران أو كما قال. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش آوارہ ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان شرابی زانی ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس سے بھی سخت ہوگا. کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، برائیوں کو مٹانا چھوڑ دو گے. صحابہ نے پوچھا کیا یہ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس کی قسم جو میری جان کا مالک ہے اس سے بھی سخت ہوگا. پوچھا اس سے سخت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کو برائی کہو گے، برائی کو اچھائی کہو گے. صحابہ نے پوچھا کیا یہ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس کی قسم جو میری جان کا مالک ہے اس سے بھی سخت ہوگا. پوچھا اس سے سخت کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائیوں کی دعوت دو گے، اچھائیوں کو مٹاتے پھرو گے. صحابہ نے پوچھا کیا یہ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس کی قسم جو میری جان کا مالک ہے اس سے بھی سخت ہوگا. صحابہ نے پوچھا اس سے سخت کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ قسم کھاتا ہے جب تم اس بات پہ آ جاؤ گے تو میں تمہارے اوپر عذابوں کے دروازے کھول دوں گا جو تمہاری عقلوں کو ختم کر دیں گے اور تمہارے عقل والوں کی عقلیں ماری جائیں گی. ہماری دنیا اور آخرت کی عزت اس دعوت کے کام کے ساتھ ہے. پوری امت نماز روزے حج زکوٰۃ پر ہو اور دعوت کا کام چھوڑ دے اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. آخرت کی جنت کا مسئلہ الگ ہے. دنیا میں عزت کے اعتبار سے، بلندی دین کے اعتبار سے ہم گر جائیں گے. اور میرے بھائیو یہ امت دعوت پر چل رہی ہو، پیغام الہی کو پھیلا رہی ہو اور ان کا کام ہی گھر گھر در در پھرنا ہو تو اللہ ان کے فاسقوں سے بھی درگزر کرتا ہوا امت کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے گا. حضرت یوشع علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ تیری امت میں سے 1,00,000 کو ہلاک کرنے لگا ہوں جن میں 60,000 بدکار ہیں، 40,000 نیک ہیں، متقی ہیں. یوشع علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ 60,000 بدکار ہیں ان کی تو ہلاکت ٹھیک ہے، یہ جو 40,000 نیک ہیں ان کو آپ کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ ایسے نیک ہیں کہ ان کو بھلائی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے مٹاتے نہیں، یہ بھی دنیا میں انہی کے ساتھ غرق کر دیے جائیں گے. ہماری دنیا اور آخرت کی عزت کی بنیاد دنیا میں دین کا پھیلانا ہے، دین کو چمکانا ہے. میرے بھائیو ہم اس کے لیے بھیجے گئے ہیں. جو جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اسی میں لگے تو اس کی عزت ہے اور اسی کی پوچھ ہوگی. میں نے آدمی کو بھیجا، گورنمنٹ نے آدمی کو بھیجا جاؤ بھائی بلیک برن میں جا کر فلاں کام کر کے آؤ. وہ جاتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا سوئے بھی صحیح، کھائے بھی صحیح، پیا بھی صحیح، یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کتنا کر کے آئے ہو. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کتنا کھایا، کتنا سوئے، کتنا پیا، وہ تو الگ حساب ہے جان کا، مال کا، اعمال کا. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ دنیا کے انسانوں کو میرا تعارف کرواؤ. داؤد علیہ السلام نے پوچھا من احباؤک، اے اللہ تیرے محبوب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا نقی القلب، تقی القلب، نقی الکفین. میرا محبوب وہ ہے جو دل میں تقوی والا ہو، ہاتھ اس کے صاف ہوں، کسی کی برائی کے کسی کی عزت کے در پہ نہ ہو، کسی کا مال نہ اٹھانے والا ہو، کسی کی عزت نہ لوٹنے والا ہو، ہاتھ بھی صاف، دل بھی صاف. لا یاتی احدم بسوء، کسی کی برائی نہیں چاہتا. لا یمشی بالنمیمہ، چغل خور نہیں. تزول الجبال ولا یزول، پہاڑ ہل جاتے ہیں وہ نہیں ہلتا. احبنی، مجھ سے پیار کرتا ہے. وَأَحَبَّ مَنْ يُحِبُّنِي، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار کرتا ہے. وَحَبَّبَنِي إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے دلوں میں بھی میری محبت بٹھاتا ہے. وہ پوچھا ہے داؤد علیہ السلام نے کیف احببک الی الناس، لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے بٹھاؤں؟ اللہ نے فرمایا ذکرہم بآلائی وبلائی ونعمائی، لوگوں کے سامنے میری عظمت بتا، میری نعمتیں بتا، میری جنت بتا، میری جہنم بتا. میرے تذکرے سن کر لوگ مجھ سے پیار کریں گے. یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کی عظمت کو بتا کر اللہ کی محبتیں بٹھانا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع پہ لانا، اور عبادات کے نفع بتا کر عبادات پہ لانا، جہالت سے نکال کر نبوت والے علم پر لانا، غفلت سے نکال کر ذکر و تلاوت پر لانا، بدخلقی سے نکال کر اخلاق کی چوٹیوں پر پہنچانا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اور میرے بھائیوں، سب سے توڑ، اللہ سے جوڑ، ہر کام میں اللہ کی رضا کے جذبے کو اٹھانا۔ اور میرے بھائیوں، پوری انسانیت کا غم لے کر پوری دنیا میں پھرنا، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ محنت انسانیت ساز محنت ہے۔ ایک دل کا آپریشن ڈاکٹر بھی کرتا ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے، ایک دل کا آپریشن نبی کرتا ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے، ایک کا آپریشن اس سے اعتبار سے ہے کہ خون کی گردش ٹھیک ہو جائے، ایک دل کا آپریشن اس سے اعتبار سے ہے کہ اس دل میں سے غلاظت نکل کر اللہ کی محبت اتر جائے۔ یہ ہماری محنت اور ہمارا کام ہے، اور یہ کام ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک نہیں آئے گا۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس عقیدے کا مطالبہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ میرے بھائیوں، عقیدہ دل میں ہوتا ہے، عقیدہ دل میں ہوتا ہے، زبان اقرار کرتی ہے، عمل تصدیق کرتا ہے۔ زبان عقیدہ دل میں، عقیدہ زبان کی چیز نہیں، دل کی چیز ہے۔ زبان اظہار کے لیے، عمل اس کی تصدیق کے لیے۔ ہم نے کہا لا الہ، یہ دل کی بات ہے، کسی کیا پتا کہ میں لا الہ کا قائل ہوں، میں زبان سے کہتا ہوں لا الہ، ہاں بھائی، عمل سے تصدیق کرتا ہوں۔ عمل کیا ہے کہ میرا ہاتھ مخلوق کے آگے نہیں جاتا، میرا ماتھا بت کے سامنے نہیں جاتا، میں کہتا ہوں ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب مٹی کے مادھو ہیں، ان کا وجود بھی کچھ نہیں، ان کا عدم بھی کچھ نہیں، ان کے نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں، ان کے نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں، ان کی گردنوں کا اللہ مالک، ان کے اسباب کا اللہ مالک، ان کی قوتوں کا اللہ مالک، ان کی فوجوں کا اللہ مالک، ان کی طاقتوں کا اللہ مالک، ان کی تدبیروں کا اللہ مالک، ان کی عقل کا اللہ مالک، ان کے دلوں کا اللہ مالک، ان کے اندر کے احساسات جذبات کا اللہ مالک، پانیوں کا، سمندروں کا، قطرے سے لے کر سمندر، پتھر سے لے کر پہاڑ، ڈھیلے سے لے کر 7 زمینیں، اور ذرے سے لے کر آسمان، اور چیونٹی سے لے کر تمام فرشتوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ جدھر جس حال میں پھرا دے، جیسے مخلوق کو پھرا دے، لہذا مخلوق کچھ نہیں اللہ کے امر کے بغیر۔ اللہ نے لا بتلایا، اور اس کے بعد کا سب کچھ نہیں، پوری دنیا صفر 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 صفر، ساری کاپی کو صفر سے بھر دو، کچھ بھی نہیں ہے، ساری مخلوق صفر، ہاں اس صفر سے پہلے 1 لگا دو تو ہر صفر دوسرے صفر کی طاقت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کو لگا دیں تو مخلوق میں طاقت آئے گی، نفع اور نقصان آئیں گے۔ اللہ کو ہٹا لیں تو ساری مخلوق صفر ہے، کچھ نہیں، مردہ سانپ اور زندہ سانپ برابر، مٹی کا پتھر اور سونے کا پتھر برابر۔ یہ لا الہ کا مطالبہ ہے جو ہم عمل سے تصدیق کرتے ہیں۔ الا اللہ، اندر میں الا اللہ، زبان پر اقرار اور عمل سے تصدیق کہ سر زمین پہ جاتا ہے، نماز کے لیے سر جھکاتا ہے، ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، اطاعت میں چلتا ہے، یہ الا اللہ ہے۔ حبیب ابن عمیر قید میں آئے، رومی نے کہا عیسائی ہو جا، لڑکی دے دوں گا، کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے اپنی لڑکی کو پیچھے لگایا، اس سے زنا کروا لے سب کچھ مان جائے گا۔ روم کا حسن اور عرب کی جوانی، آگ اور پیٹرول اکٹھے، اور کمرہ اور تنہائی، شراب اور سور کا گوشت موجود، 3 دن 3 رات وہ لڑکی پورے جتن کر بیٹھی اور پورا اس کو دعوت دے رہی ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اس آیت کو اس نے دہرا دیا، سارے جتن لگائے، لیکن حبیب کی آنکھ کا پردہ نہیں اوپر اٹھ سکا۔ آنکھ اٹھے تو زنا ہو۔ آخر وہ کہنے لگی تو کیا ہے؟ پتھر ہے، لوہا ہے، نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، تجھے کیا چیز روکتی ہے؟ کہ ایک ذات ہے، الغیب عندہ شہادہ، جو چھپے ہوئے کو بھی دیکھتا ہے، وسر عندہ علانیہ، جو اندر بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے باہر دیکھتا ہے،
لا تأخذہ سنہ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے اور نہ غافل ہوتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس مالک سے حیا آتی ہے کہ اس کو مجھے دیکھے اور میں گناہ کروں، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ الا اللہ ہے کہ میں اپنے نفس کی نہیں مانوں، کسی کی نہیں مانوں۔ محمد الرسول اللہ قول ہے، دل میں اس کا عقیدہ، زبان پر اس کا بول اور تصدیق اس کی، میرا جسم دیکھ یہ محمدی ہے، میرے گھر کو دیکھ، میرے کاروبار کو دیکھ، میری تجارت، میری معیشت کو دیکھ کہ ہر لائن سے تجھے محمدیت نظر آئے گی۔ کھانڈ کی روٹی جہاں سے توڑی وہیں سے میٹھی، جدھر دیکھو وہیں محمدیت نظر آئے گی، چاروں طرف نظر آئے گی۔ لہٰذا یہ بات بتلاتی ہے کہ میں محمدی ہوں۔ آگے ایک جز آتا ہے جو کلمے کے اندر ہے، لا نبی بعدہ، یاد رکھنا یہ کلمے کا چوتھا جز ہے کہ میں اپنے نفس کی نہیں مانوں، کسی کی نہیں مانوں۔ محمد الرسول اللہ قول ہے، دل میں اس کا عقیدہ، زبان پر اس کا بول اور تصدیق اس کی، میرا جسم دیکھ یہ محمدی ہے، میرے گھر کو دیکھ، میرے کاروبار کو دیکھ، میری تجارت، میری معیشت کو دیکھ کہ ہر لائن سے تجھے محمدیت نظر آئے گی۔ کھانڈ کی روٹی جہاں سے توڑی وہیں سے میٹھی، جدھر دیکھو وہیں محمدیت نظر آئے گی، چاروں طرف نظر آئے گی۔ لہٰذا یہ بات بتلاتی ہے کہ میں محمدی ہوں۔ آگے ایک جز آتا ہے جو کلمے کے اندر ہے، لا نبی بعدہ، یاد رکھنا یہ کلمے کا چوتھا جز ہے۔ میں محمد الرسول اللہ کے اندر ہے، جیسے جسم میں روح ہے، جسم سے روح نکل جائے سارا جسم بیکار مردہ، لا نبی بعدہ کلمے سے نکل جائے سارا کلمہ بیکار، 10 کروڑ دفعہ پڑھے بیکار۔ یہ لا نبی بعدہ کا قول، یہ اندر میں زبان پر اقرار، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس عقیدے کی تصدیق کس عمل سے ہے؟ کون سا عمل ہے جو لا نبی بعدہ کی تصدیق کرتا ہے؟ وہ صرف ایک ہی عمل ہے کہ یہ امت اقوام عالم کو اللہ کی طرف بلاتی ہے، اپنوں کو بھی بلاتے ہیں، اوروں کو بھی بلاتے ہیں، اپنوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی اس امت کی حیثیت ہے ایک اعتبار سے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھی محنت کرتے تھے کہ یہ توبہ کریں، اور فرعونیوں پر محنت کرتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھیں۔ یہ امت اسی طرح آئی ہے کہ اپنوں پر محنت کریں گے کہ یہ تقوی والے بنیں، یہ پہلے کرنی پڑے گی، پھر دوسروں پر محنت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف فرعونیوں کے لیے، اور ہم سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے اللہ نے قرآن میں 28 پاروں میں تذکرہ کیا ہے، بار بار 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو دیکھو کیسے جمے، اپنی قوم پر بھی محنت، فرعونیوں پر بھی محنت۔ ہم بھی اسی طرح مسلمانوں پر بھی محنت کرتے ہیں کہ یہ تقوی والے بنے، اور ساری دنیا کے کافروں کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کلمے میں آ جائیں۔ یہ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے کام ملا ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، یاد رکھنا، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے۔ نمازیوں کی کوئی جماعت نہیں، ہر مسلمان نمازی ہے۔ روزے داروں کی کوئی جماعت نہیں، ہر مسلمان روزے دار ہے۔ تبلیغ کی کوئی جماعت نہیں، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے۔ ختم نبوت کوئی تحریک نہیں، یاد رکھنا، ختم نبوت کوئی تحریک نہیں، ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں۔ ختم نبوت ساری دنیا حضور کا انکار کر دے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں، اور ساری دنیا آپ کو مان لے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں۔ ساری دنیا جھوٹے نبیوں سے بھر جائے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں۔ لوم الخفاش لا یعیب الشمس، چمگادڑ سورج کو گالیاں نکالے تو سورج کی روشنی میں کمی نہیں آتی۔ چمگادڑ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی پرواز بند ہو جاتی ہے، وہ مجبور ہو کر الٹی لٹکتی ہے، پھر وہ سورج کو گالیاں دیتی ہے۔ تو عربی کا محاورہ ہے لوم الخفاش لا یعیب الشمس، چمگادڑ کا گالی نکالنا سورج کو عیب دار نہیں بناتا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اب ہم سارے انکار کر دیں پھر بھی آپ آخری نبی ہیں، اور ہم سارے اقرار کریں پھر بھی آپ آخری نبی ہیں۔ ساری دنیا میں جھوٹے نبی کھڑے ہو جائیں پھر بھی آپ آخری نبی ہیں، ساری دنیا آپ کو مان لے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہمارے لیے اس ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ جب ہم ختم نبوت کا کام چھوڑیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ،
ہمارا علم ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دنیا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. آخرت الگ، دنیا کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی وجہ سے کام بنایا ہے. جب ہم نے کام چھوڑ دیا تو اب چل بھائی تبلیغی جماعت بن گئی، ختم نبوت تحریک بن گئی. نہیں، یہ ہماری عقلوں کا دھوکہ ہے، ہماری سمجھ کی کمی ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی تبلیغ والا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے دین کا داعی ہے. ایک ڈاکٹر فرمانے لگے پہلے لوگوں کی غذا ٹھیک کرو پھر انہیں دین سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے پہلے غذا دی جاتی ہے. اسلام 15 سال کے بعد فرض ہوتا ہے. مجھ سے کہنے لگے، اللہ نے اسی وقت میرے دل میں جواب ڈالا. میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی مسلمان اس کو غسل دے کر ایک کان میں اذان دیتا ہے، ایک کان میں تکبیر کہتا ہے. پہلے اسے ایمان سکھاتا ہے پھر اس کے منہ میں کچھ ڈالتا ہے. ایمان غذا سے پہلے ہے. اگر ایمان اندر ہوگا تو بھوکا ہوگا تو صابر ہوگا، اور مال والا ہوگا تو شاکر ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو بھوکا ہوگا تو ڈاکو بنے گا، اور مال والا ہوگا تو فرعون بنے گا. اس لیے پہلے ایمان ہے. اذان کیا ہے؟ دعوت ہے. اذان دعوت ہے. ہم تو اپنے بچے کو بچی کو کہتے ہیں اے بیٹا اے بیٹی سن لے، تجھے دنیا میں دعوت دینی ہے. اذان دعوت ہے. اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ. ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اے بچہ اے بچی، اس کی روح سنتی ہے، ورنہ ہمیں یہ تو بیکار ہے کہ کچھ سنتا نہیں. اللہ کہتا ہے اذان دو. اس کی روح ادراک سنتی ہے، سمجھتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا بیٹی تو اللہ کے دین کا داعی ہے، تبلیغ والا ہے، دعوت دینے والا ہے. اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں. اقامت نماز کی نشانی ہے اور نماز پورے دین کی نشانی ہے. گویا ہم اسے کہتے ہیں اے بیٹا تو تبلیغ کرنے والا ہے. کس بات کی؟ دو جہان کے سردار کی زندگی کی تو تبلیغ کرنے والا ہے. ہم تو بچپن میں اس کے ذہن میں تبلیغ ڈال دیتے ہیں. آگے ماحول نہیں ملتا، اس لیے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی تاجر بن جاتا ہے، کوئی فیکٹری والا، کوئی بلڈنگ والا، کوئی کپڑے والا، کوئی لوہے والا، اور کوئی نمک والا، کوئی شکر والا. یہ ہماری نسبتیں چھوٹی نسبتیں ہیں. یہ امت شہزادوں کی طرح ہے. شہزادے نمک کی دکان نہیں کھولتے، کپڑے کی دکان نہیں کھولتے، سبزی منڈی میں نہیں بیٹھتے، گروسری کی دکانیں نہیں لگاتے، وہ جنرل سٹور نہیں کھولتے. شہزادے تو آرڈر دیتے ہیں یوں کر دیا جائے، وہ ہو جاتا ہے. ان کے کرنے کے لیے ہزاروں خادم ہیں. یہ امت شہزادہ تھی، شہزادہ. اللہ کے اوامر اور ضوابط دنیا کو بتاتی تھی، لوگ ان کا کام کرتے تھے. زبیر ابن عوام کے 1000 غلام تھے جو ان کا کام کرتے تھے. عبداللہ ابن زبیر کے 100 غلام تھے جو ان کا کام کرتے تھے. اور وہ فارغ اس لیے اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے. میرے بھائیوں، ہمیں ڈاکٹر کہنا ہماری توہین ہے، ہمیں تاجر کہنا ہماری توہین ہے. جیسے میں ڈاکٹر FRCS MRCP کو کہہ دوں ڈسپینسر صاحب تو کہے گا آپ نے میری توہین کی ہے. میں ڈسپینسر نہیں ہوں، میں تو بڑا ڈاکٹر ہوں، بڑا ڈاکٹر. اور فیکٹری والے کو میں کہہ دوں دکاندار صاحب تو کہے گا جانتے نہیں ہو میں فیکٹری والا ہوں. میرے بھائیوں، یہ نسبتیں چھوٹی ہیں، چھوٹی. یاد رکھو، ایک کھڈی سمجھتے اور جس پہ کپڑا بنتے ہیں، ایک لگائی گھر میں تو لوگوں نے کہا جلاہا ہے، جلاہا. اور جب اسی کی مل لگا لی تو لوگوں نے کہا بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے. نہیں، اللہ کی نظر میں چھوٹے جلاہے سے بڑا جلاہا بن گیا ہے، بڑا جلاہا ہے. اللہ کی نظر میں نہ سیٹ ہے نہ شیخ ہے، یہ بڑا جلاہا ہے. تھوڑا تھوڑا تیل بیچتا تھا تو تیلی لوگ کہتے تھے. پھر آئل مل لگا لی تو لوگوں نے کہا سیٹ صاحب ہو گیا. نہیں، یہ چھوٹا تیلی تھا اب بڑا تیلی بن گیا ہے. ہاں، پہلے کیل کانٹے بیچتا تھا تو لوگ لوہار کہتے تھے. اب فاؤنڈری لگا لی، لوہے کی فاؤنڈری لگا لی تو لوگوں نے کہا شیخ صاحب، سیٹ صاحب. نہیں، ہرگز نہیں. پہلے چھوٹا لوہار تھا اب بڑا لوہار بن گیا ہے. پہلے ایک آدھ جوتا گانٹتا تھا تو لوگ موچی کہتے تھے، اب جوتے کی فیکٹری لگا لی تو لوگوں نے شیخ صاحب، سیٹ صاحب کہنا شروع کر دیا. پہلے چھوٹا موچی تھا اب بڑا موچی بن گیا ہے. ہم نے اپنی حیثیت کو گرا دیا، اپنی اوقات کو گرا دیا،
ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں چمکانے والے، پھیلانے والے ہم سفیر ہیں۔ سفیر کس کے؟ اللہ کے۔ کس کے؟ اللہ کے رسول کے۔ پاکستان کا سفیر پھولے نہیں سماتا، تو جو اللہ کا سفیر ہو، جو اللہ کے حبیب کا سفیر ہو، اس کی کیا شان ہوگی؟ دنیا ہے چھوٹی، یہاں وہ شان نظر نہیں آ سکتی، یہاں وہ شان نظر نہیں آ سکتی، وہ شان آگے آئے گی۔ یہاں تو اس کے لیے جگہ نہیں، جگہ بڑی تھوڑی ہے۔ اللہ اپنے سفیر کو شان دے گا قیامت کے دن۔ اعلان سنا دیے، اس امت کی قیمت بتا دی۔ میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ تبلیغ کا کام یہ نہیں ہے چلا لگا لیا، 4 مہینے لگا لیے، یوں تو سب کچھ لگا دے۔ ہمارے پنجابی کی مثل مشہور ہے، جھگی بھوک تماشا ویکھ۔ ان کا سب کچھ لگا دے، سب کچھ لگا دے، پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ جو تیری جھگی گھر، جو تیرے گھر میں ہے، جو تیری جھگی میں ہے، سب لگا دے، پھر دیکھ تماشا کہ اللہ اپنے غیب سے کیا نقشے بدلتا ہے۔ کیوں نہیں کام اٹھتا؟ قربانی کوئی نہیں دیتا۔ نبوت کا کام ہے، نبوت کے طرز پہ آنا پڑے گا۔ ایک آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انظر ما تقول، سوچ کے بول۔ ان کا انی لاحبک، یقیناً پیار کرتا ہوں۔ فرمایا سوچ کے بول، انظر ما تقول، کہ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان كنت صادقا فاعد للفقر تجفافا للفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهاه، میری محبت میں سچا ہے، تیار ہو جا فقر فاقے آزمائش کے لیے۔ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، پانی ان فقر فاقہ آزمائش ان کی طرف ایسے آتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کام اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ ہم کام کرتے نہیں، اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم کرتے نہیں، یہ تو سب کچھ لگانے کی محنت ہے۔ اس امت کی صفت یہ ہے کہ یہ سب کچھ لٹانے والے تھے کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے، اور یہ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے کام ملا ہے۔ کسی نے نہیں دیا، نظام الدین میں نہیں، رائے منڈ میں نہیں، ککرائل میں نہیں، ڈیوزبری میں نہیں، مدینہ منورہ سے آیا ہے، یہ دو جہان کے سردار کی طرف سے آیا ہے، اور آپ کا اعلان ہو رہا ہے الا وان ربی داعی وانہ سائلی هل بلغت فقد بلغت فلیبلغ شاہدکم غائبکم، سنو میرا رب مجھے بلائے گا، مجھ سے پوچھے گا کیا تم نے میری بات پہنچا دی؟ میں نے پہنچا دی، آگے پہنچا دو، پہنچا دو۔ پہلی کتابوں میں اس امت کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ یوشع علیہ السلام پر وحی اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تجھ پر ایک وحی اتارنے والا ہوں۔ وہ کھڑے ہوئے، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یا سما انصتی یا ارض اسمعی، آسمان چپ ہو جاؤ، زمین سنو، ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا یرید ان ینفذہ، اللہ ایک امر کو وجود دینا چاہتا ہے، یرید ان یحول الریف الی الفلاح، اللہ تعالیٰ جنگلوں میں آبادیاں لانا چاہتا ہے، والنعمت فی الصحراء، اللہ صحراؤں میں نعمتیں ڈالنا چاہتا ہے، والملک فی الرعاء، بکری چرانے والوں میں اللہ تعالیٰ ملک لانا چاہتا ہے، والنعمت فی الفقر، فقیروں کو غنی کرنا چاہتا ہے، ویرید ان یبعث امیا من الامیین، اور ایک نبی امی بھیجنا چاہتا ہے، لیس بسخاب ولا فظ فی الاسواق، نہ وہ تنگ، نہ وہ بد اخلاق، ولا سخاب فی الاسواق، نہ بازاروں میں شور مچانے والا، لو یمشی علی السراج لم یطفئہ من سکینتہ، ایسا متواضع کہ چراغ پہ قدم رکھے تو چراغ بھی بجھنے نہ پائے، پرواز اتنی اونچی کہ عرش کے بھی اوپر اٹھتا چلا جائے اور اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اور زمین پہ عاجزی اتنی کہ چراغ پہ بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے، لو یمر علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، اور خشک لکڑیوں پہ چلے تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہ آئے، ایسی تواضع سے چلتا ہے، لا یقول الخناء، فضول باتیں نہیں کرتا، ابعثہ بشیرا ونذیرا، میں اسے بناؤں گا بشیر بھی نذیر بھی، سارے عالم کی طرف اسے بھیجوں گا، سارے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجوں گا، افتح بہ اعینا عمیا، اندھوں کو بینا کروں گا، آذانا صما، بہروں کو گویائی دوں گا، قلوبا غلفا،
اندھے دلوں کو ہدایت دے دوں گا. اہب لہ کل خلق کریم، ہر اچھا اخلاق اسے دوں گا. اسددہ بکل امر جمیل، ہر عالی کام کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا. اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع اس کا لباس ہوگا. والبر شعارہ، نیکی اس کا شعار ہوگا. والحکمت منطقہ، حکمت اس کی زبان ہوگی. والصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی. العفو والمعروف خلقہ، درگزر کرنا، معاف کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. والحق شریعتہ، حق اس کی شریعت ہوگی. والاسلام ملتہ، اسلام اس کا مذہب ہوگا. احمد اسمہ، احمد اس کا نام ہوگا. اعلم بہ بعد الجہالہ، لوگوں کو علم دوں گا جہالت کے بعد. ارفع بہ بعد الحمالہ، لوگوں کے بوجھ اٹھا دوں گا اس کی برکت سے. اعرف بہ بعد النکرہ، اپنی ذات کا تعارف کرواؤں گا، لوگ مجھے بھول چکے ہوں گے. اکثر بہ بعد القلہ، کثرت کر دوں گا تھوڑے ہونے کے بعد. اغنی بہ بعد العیلہ، فقیروں کو غنی کر دوں گا. اجمع بہ بین امم مختلفہ واہواء متشتتہ وقلوب متفرقہ، میں اس کی برکت سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دوں گا، مختلف جذبات کو ایک کر دوں گا، مختلف قوموں کو ایک لڑی میں پرو دوں گا. استنقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، اس کی برکت سے لاکھوں انسانوں کو جہنم سے نجات دے دوں گا. وامتہ خیر امہ، اور اس کی امت سب سے اعلیٰ امت ہوگی. یأمرون بالمعروف، جو بھلائی پھیلائیں گے. ینہون عن المنکر، برائیاں مٹائیں گے. موحدین، میری توحید والے. مخلصین، اخلاص والے. مصدقین، تصدیق والے. بما جاءت بہ الرسل، پہلے رسولوں کے بھی تصدیق کرنے والے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے وہم رعاة الشمس والقمر، یہ وہ امت ہوگی جو سورج چاند کے اوقات کا نظام رکھے گی، چونکہ ان کی نمازوں کے اوقات سورج اور چاند کے ساتھ وابستہ ہوں گے. فطوبى لتلك الوجوہ، مبارک ہیں وہ چہرے. والقلوب، مبارک ہیں وہ دل. والارواح، مبارک ہیں وہ روحیں. التي اخلصت لی، جو میرے لیے خالص ہو گئی. وہ ہیں ہی میرے، میں ان کا، وہ میرے. الہم التسبیح والتحمید والتکبیر والتوحید فی مجالسہم ومساجدہم ومضاجعہم ومتقلبہم ومثواہم، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے مسجد میں محفل میں تنہائی میں مجمع میں میرا ہی ذکر کریں گے، میرا ہی ذکر کریں گے. کبھی سبحان اللہ سے، کبھی الا اللہ سے، کبھی اللہ اکبر سے، کبھی لا الہ سے، کبھی لا الہ الا اللہ سے. ان کا ہر وقت کا بول مجھے یاد کرنا ہوگا. وہ مجھے زمین پر یاد کریں گے، میں انہیں عرشوں پر یاد کروں گا. یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ اپنی نمازوں کے لیے ایسے صفیں بنائیں گے جیسے عرش پر فرشتے میرے لیے صفیں بناتے ہیں. ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست، وہ میرے مددگار. ارے اللہ نے کسی امت کو اپنا مددگار نہیں کہا، اس امت کو اللہ نے کہا ہے میرے مددگار ہیں، یہ میرے مددگار. آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار الم یمن علیکم، ارے انصاریو تمہیں اللہ نے تم پر کتنا احسان کیا. سماکم باحسن الاسماء، اللہ نے تمہیں سب سے اونچا خوبصورت نام دیا. انصار اللہ و انصار رسولہ، کہ تم، اللہ کہتا ہے یہ میرے مددگار ہیں، یہ میرے نبی کے مددگار ہیں. اس امت کو اللہ نے کہا یہ میرے، اللہ کو مدد کی ضرورت. اللہ اکبر. غنی غنی غنی، لا ظہیر لہ. علی علی، لا سمیع لہ. الفرد لا ند لہ. الملک لا شریک لہ. وہ کہتا ہے یہ امت میری مددگار ہے، میری مددگار. ہم اولیائی و انصاری، میرے دوست، میرے مددگار. انتقم بہم من اعدائی عبدۃ الاوثان، میں ان کے ذریعے سے دنیا سے کفر والوں کو مٹا دوں، بت پرستوں کو مٹا دوں گا. یصلون لی قیاما وقعودا، تو دیکھ کبھی یہ میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں،
کبھی بیٹھے ہوئے ہیں وَرُكَّعًا وَسُجَّدًا، تو دیکھ کبھی یہ رکوع میں رو رہے، کبھی سجدے میں رو رہے، کبھی ان کی آنسو زمین کو ٹھنڈا کر رہے، کبھی ان کے آنسو ان کے گریبان کو تر کر رہے، کبھی ان کی پکار، کبھی ان کا رونا فرشتوں کو رلا رہا، اور کبھی ان کا رونا اللہ کے عرش کو ہلا رہا۔ ہم نے اپنا مقام ہی کھو دیا چند پاؤنڈ پر، ایک فیکٹری اور بنگلے پر ایک گشت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نسبت سے ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس گشت کی قیمت جنت ہو، دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ میرے دوست تو دیکھ کبھی نماز میں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، یخرجون من دیارہم واموالہم ابتغاء مرضاتی، یہ میری رضا میں اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنا مال چھوڑتے ہیں، الوفا ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں۔ 10 آدمیوں کی جماعت جا رہی، کہاں جا رہی؟ چلے کے لیے جا رہی، لا الہ الا اللہ، توہین کر دی محمد مصطفیٰ کے کام کی۔ ہزاروں نکلتے ہیں اور واپس آنے کے لیے نہیں نکلتے، ان کا مر جائیں گے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں زندہ کر جائیں۔ مجھے درمیان میں واقعہ یاد آ گیا، چھوڑ دیا تھا۔ طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کشتیاں پہ واپس چلے جائیں گے، ان کا کشتیاں جلا دو۔ وہ حیران پریشان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا ہاں ہونا المعشر، یہی قبریں بنے گی، کوئی واپس نہیں جانا، یہی تمہاری قبریں بنے گی، یا اللہ کا کلمہ زندہ ہوگا، نہ تم بیوی کے ہو، نہ بچوں کے، نہ کاروبار کے، کسی کے نہیں ہو، اللہ رسول کے ہو، کلمہ پھیلانے آئے ہو، یا مر جاؤ یا کلمہ پھیلا دو۔ طارق شبر کنارے اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست، دوریم ز سواد وطن کجا رسیم، ترکے شبب ضروع شریعت کجا رواست، خندید دست خیش و شمشیر برد و گفت، ہر ملک ماست، ملک خدا ماست۔ کچے ایمان والے کہنے لگے، ارے یہ کیا کیا؟ کشتیاں جلا دی، اسباب کا چھوڑنا کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ حرام ہے اسباب کا چھوڑنا، یہ کون سا سبب اختیار کیا؟ یہ بھی ایک سبب ہے جو ابھی تک ہم نہیں جانتے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ توکل سب سے بڑا سبب ہے، تقوی سب سے بڑا سبب ہے جو ہم جانتے نہیں۔ ان کا یہ وطن سے دور، گھر سے دور، اسباب توڑوا دیے، واپس کیسے جائیں گے؟ اور اس نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرایا اور کہنے لگا، اللہ کے بندو، اللہ کی ساری زمین ہماری زمین ہے، ساری زمین ہمارا وطن ہے۔ نکلتے ہیں، واپس نہیں آنے کی نیت ہوتی، مر جانے کی نیت سے نکلتے ہیں کہ کلمہ زندہ ہو جائے۔ یخرجون من اموالہم ودیارہم ابتغاء مرضاتی الوفا ویقاتلون فی سبیلی صفوفا وزحوفا، اور میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں، یہ صفیں بنا کر لشکر در لشکر لڑتے ہیں۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، ان کی کتاب پر کتابیں مکمل، ان کے دین پر دین مکمل، ان کی شریعت پر شریعت مکمل۔ فمن ادرکہم فلم یؤمن بکتابہم ولم يدخل فی دینہم وشریعتہم فلیس منی ہوا منی بریء، جس نے میرے نبی کی امت کا زمانہ پا لیا پھر ان کی کتاب کو نہ مانا، ان کے دین میں نہ آیا، میں اس سے بری، وہ مجھ سے بری۔ اجعلہم امتا وسطا اجعلہم خیر الامم، میں اس امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا۔ اجعلہم داعیۃ الی ربہم، اس امت کو میں بناؤں گا کہ میری طرف بلائیں گے، الداعیۃ الی ربہم، میری دعوت دیں گے، ورثۃ لنبیہم، اپنے نبی کے وارث بنیں گے، اعز من نصرہم او دعا لہم، جو ان کے لیے دعائیں کرے گا ان کو بھی عزت دوں گا، جو ان کی مدد کرے گا ان کو بھی عزت دوں گا۔ واجعل دائرۃ السوء علی من خالفہم او انتزع مما فی ایدیہم، اور جو میری اور نبی کی امت کے خلاف چلے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب یہ امت کار نبوت پر ہو، جو کہ مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان اپنا عمل بھی تو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہاں سے وہ ہوگا جو یہاں سے اوپر جائے گا۔ ایک مسلمان کا رونا اللہ کے عرش کو ہلاتا تھا، آج 20 لاکھ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں اور اللہ کے دروازے نہیں کھلتے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے
جس پر دعائیں قبول ہوتی تھیں. مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اعطیکم وتسألونی وتستنصرونی فلا انصرکم. وہ دے دو دعوت، میری طرف بلاؤ، بھلائیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو مٹاؤ. کب؟ تدعونی فلا اجیب لکم، تم دعا کرو گے میں نہیں سنوں گا. تسألونی فلا اعطیکم، تم مانگو گے میں نہیں دوں گا. تستنصرونی فلا انصرکم، تم مدد چاہو گے میں مدد نہیں کروں گا. اور جب اس بات کو لے کر چلو گے تو سارے جہان تمہارے قدموں میں جھکے گا. کیا کرتے ہیں؟ نکلتے ہیں، اور جو نہیں نکلتے اور جو ان کے آڑے آتے ہیں کہ میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں. اور کیا فرمایا کہ اجعلہم امۃ وسطا، یہ میری وہ امت ہے جو اعتدال کا دین لے کر آئی ہے. شہداء علی الناس، یہ وہ امت ہے جو قیامت کے دن نبیوں کے لیے گواہ بنے گی. میرے بھائیوں اپنے مقام کو سوچو، ہم نبیوں کے گواہ ہیں قیامت کے دن. نبیوں کے گواہ قیامت کے دن، کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے ہمیں نبیوں کی گواہی کے لیے چنا. اذا غضبوا هللونی، کہ جب غصے میں آتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں. اذا تنازعوا فسبحونی، جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں. یطہرون الوجوہ والاطراف، وضو کرتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں. یشدون الثیاب الی الانصاف، شلوار پہنے یا چادر پہنے، ٹخنوں سے اوپر ان کی شلوار ہوتی ہے، ٹخنوں سے اوپر ان کی چادر ہوتی ہے. ان کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے. یکبرون علی کل شرف وطلال، ہر اونچی چیز پر کہتے ہیں اللہ اکبر. قربانہم دماؤہم، اپنے خون دے کر اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. اناجیلہم فی صدورہم، ان کا قرآن ان کے سینے میں ہوتا ہے. رہبانم باللیل، راتوں کو میرے مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں. لیوثم بالنہار، اور دن میں میرے پیغام کو لے کر شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں. فطوبى لمن كان معاهم وعلى دينهم ومنهاجهم وشريعتهم ذلك فضلي اوتيه من اشاء. مبارک ہے وہ شخص جو اس امت میں آ گیا، ان کے ساتھ چل پڑا، ان کے ساتھ اپنے دین کو اپنا دین، ان کے دین کو اپنا دین بنا لیا، ان کی شریعت کو اپنی شریعت بنا لیا. اور یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں. جب یہ امت دعوت کے کام پر کھڑی تھی تو پوری دنیا کا نظام اللہ ان کے تابع بن کے چلاتا تھا. ہوائیں مسخر ہو کے چلتی تھیں. یا ساریۃ الجبل الجبل، 3000 میل پہ حضرت ساریہ نے آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے، حضرت عمر کا پیغام بغیر وائرلیس کے جا رہا ہے. آج وہی ہوا طوفان لا رہی ہے. ہاتھ اٹھتے تھے اے اللہ بارش دے دے تو بادل برستا تھا. ہاتھ اٹھتے تھے اے اللہ بارش ہٹا دے تو بعد سورج نکل آتا تھا. آج وہی بادل بجلیوں کی کڑک لے کر آ رہے ہیں. وہ زمین جو ان کے لیے سمٹ جاتی تھی، سکڑ جاتی تھی، اپنے غلے ان کے لیے نکالتی تھی، آج وہی زمین زلزلے لا رہی ہے. اور وہ آگ جو ان کی آنکھ کے اشارے سے چلتی تھی، حضرت تمیم داری نے آتش فشاں پہاڑ سے نکلی ہوئی آگ کو واپس آتش فشاں پہاڑ میں ڈال دیا. آج وہی پہاڑ پھٹ پھٹ کے آپ کے لاوے برسا کر ہمیں جلا رہے ہیں. وہ فرشتے جو ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے تھے، ہمارے رونے پر روتے تھے، وہی فرشتے اللہ کے عذاب کو لے کر لا رہے ہیں. وہ پانی جو ہماری آنکھ کو دیکھ کر چلتا تھا، دریائے نیل بہتا نہیں تھا. عمر خطاب خط لکھ رہے ہیں، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، وہاں پانی بھی سنتا تھا. سارے لوگ حیران، یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، دریا کو خط لکھا جا رہا ہے. وہ دریائے نیل چلتا نہیں تھا. یہود کی عادت تھی جب وہ بند ہو جاتا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی اس میں ڈبو دیتے تھے، پھر پانی چلنے لگ جاتا تھا. شیطانی چکر تھا. حضرت عمرو بن عاص نے کہا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. حضرت عمر کو خط لکھا. حضرت عمر نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہے، اور یہ میں خط لکھ رہا ہوں، دریائے نیل میں ڈال دو. من عبداللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر، اما بعد فإن كنت تجری من قبلك فلا تجری وإن كان الله الواحد القهار يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك. اے دریائے نیل اگر تو اپنی طاقت سے بہتا ہے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اور یہ میں خط لکھ رہا ہوں، اللہ کا بندہ مسلمانوں کا امیر عمر بن خطاب تیرے نام خط لکھ رہا ہوں. خود چلتا ہے تو بند ہو جا، تجھے اللہ چلاتا ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ اسے چلا دے. خط ڈالا گیا، 16 ہاتھ پانی اوپر چڑھایا. میرے بھائیوں
اپنی ذمہ داری کو سمجھو. ہم کیا ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. ہمیں اللہ نے کار نبوت دیا ہے. ساری مخلوق جھک جائے گی. سائنس والے بھی مخلوق کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دعوت کا کام بھی مخلوق جھکا دیتا ہے. سائنس کی پرواز آسمان سے اوپر نہیں ہے، آسمان سے کروڑوں کروڑوں سال نیچے ہے. اور داعی کی پرواز آسمان کو چیر کر اللہ کے عرش سے بھی جا کر ٹکرا جاتی ہے اور ساتھ میں آسمان کے فرشتے اتروا دیتی ہے. سائنس کی طاقت نہیں ہے کہ پانی کی حیت کو بدل دے. داعی کی دعا میں طاقت ہے کہ ان کے گھوڑے سمندر کے اوپر دوڑ رہے تھے اور اللہ نے پانی کو پتھر بنا دیا. سائنس کی طاقت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے، اور داعی کی دعا میں طاقت ہے. ام الصائب رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا. انہوں نے کہا تیرا بیٹا مر گیا. وہ آئیں اور اس کے پاؤں پکڑے، کہ اللہ آمنت بک طوعا ہاجرت الیک رغبتا فلا تشمت بی الاعداء. اے اللہ تیری رضا میں کلمہ پڑھا، تیرے شوق میں گھر چھوڑا، تو نے میرا بچہ لے لیا. میرا قبیلہ کہے گا دیکھا مذہب بدلا، بیٹا مر گیا، اے اللہ اسے زندہ کر دے. حضرت انس فرماتے ہیں اس نے کفن ہٹا دیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا. اس سائنس کو کوئی سمجھتا نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی سائنس دی ہے. وہ اس مخلوق کا رب ہمارے ساتھ ہو جائے. تو میرے بھائیوں، تبلیغ ہمارا کام ہے. کاروبار، بیوی بچے ہماری ضرورت ہے. ہم ضرورتیں قربان کر دیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے اس کے سامنے، کام کے سامنے. وقت ملے گا تو کریں گے، نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے. صحابہ کی ترتیب تھی، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ. مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ. آپ پوچھتے تھے کھانے کو کچھ ہے؟ کہتے جی ہے، تو آپ کھا لیتے. پھر آپ پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ وہ کہتے کچھ نہیں، تو آپ کہتے انی لصائم، پھر میرا روزہ ہے. بس تیرا بلا ہو جائے. تو میرے بھائیو، مجھے تو حافظ صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی چلے کی تشکیل نہیں کرنی. سارے پرانوں سے کہو کہ ہر سال 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہو جائیں. ہر سال، ہر 4 مہینے لگانے والا ساتھی، اور چاہے چلہ بھی لگایا ہوا ہے، آج سے طے کر لے کہ مجھے ہر سال 4 مہینے دینے ہیں. تبلیغ کا کام ہے، تبلیغ کا بھائی. ختم نبوت کا کام ہے، ختم نبوت کا. ہماری عزت اس میں ہے کہ اللہ نے ہمیں تبلیغ کی نعمت عطا فرمائے. ہمارے ملتان کے ایک ساتھی ہیں، حکیم ہیں. میں نے ان سے کہہ دیا حکیم صاحب، کہنے لگے آپ نے میری توہین کی ہے. اگر آپ مجھے حکیم صاحب کہو گے میں آپ کو ذمہ دار صاحب کہہ دوں گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں کہا میں اللہ کے نبی کا نائب ہوں اور دنیا میں تبلیغ کا کام کرنے والا ہوں. حکمت تو میری ضرورت ہے، میرا کام نہیں ہے. میں نے کہا اچھا بھائی، میں نہیں کہتا تمہیں حکیم صاحب، تو بھی مجھے ذمہ دار نہ کہنا. ہماری شرافت اور عزت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول اٹھے گا، حوض کوثر پہ کھڑا ہوا پکارے گا، کہاں ہیں کہاں ہیں آخری دور کے میرے امتی جنہوں نے میرے کام کو سینوں سے لگایا اور ان کی حاجتیں ٹوٹی اور ان کی ضرورتیں قربان ہوئیں اور ان کے جذبات مسلے گئے اور کچلے گئے اور چھریاں پھر گئیں. آؤ آؤ میرے گلے سے لگو اور میرے ہاتھ سے کوثر کا جام پیو. تو میرے بھائیو بولو، ہر سال 4 مہینے کے لیے کون بھائی آج اسے تیار ہے؟ ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے ہمارا اللہ نے کام بنایا ہے. تبلیغ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی چلہ 3 دن. ہمیں اللہ نے عالی شان مرتبہ عطا فرمایا. 4 مہینے ہر سال والے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اپنے خزانوں سے دے گا. اور یہ بتاؤں کہ یہ ختم نبوت کی محنت ہے جس نے آج ہر ایک کو اٹھا دیا ہے. آج تک دنیا کی کسی محنت نے گونگوں کو نہیں اپنا بنایا. کوئی نظر آتی ہے ایسی تحریک جس میں گونگے بھی کام کر رہے ہوں؟ ارے تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے. ختم نبوت کا 2 جہان کے سردار کا عطا کردہ کام ہے جس میں گونگے بھی آپ کے امتی ہیں، وہ بھی چلیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، عالم بھی، ان پڑھ بھی، دیہاتی، بالکل ان پڑھ دیہاتی جسے کچھ پتہ نہیں ہے کتاب کیا ہے، درس کیا ہے، تدریس کیا ہے. ہمارے یہاں بہاول نگر میں ایک بکریاں چرانے والا تبلیغ میں لگا. جب تبلیغ میں 10 دن لگائے، اس نے چلہ بھی نہیں لگایا. اس نے بکریاں بیچ دی، 1 بکری لے لی، 1 اونٹ لے لیا.
نہ اسے رائمنڈ کا پتا کہ اس میں کون ہے کون امیر ہے، نہ اسے نظام الدین کا پتا کہ وہاں کون ہے کون امیر ہے۔ اس ان پڑھ کے بھی دل میں ٹھک گئی کہ کام میرے نبی کا ہے۔ جو جماعت آتی، علاقہ تھل کا تھا، تھل سمجھو صحرا، تو وہ جماعت کا سامان اونٹ پہ رکھتا تھا اور جماعت کو لے کے سفر کرتا تھا، اور جماعت پہنچی اور بکری کو لے کے چرانے نکل جاتا، آ کر پھر اس کا دودھ دوتا اور اس کی چائے ان کو بنا کے پلاتا۔ جب وہ جماعت چلی جاتی تو وہاں مسلسل جماعتیں چلتی ہیں، تو پھر وہ مرکز والوں سے پوچھتا، ٹھیٹھ پنجابی، اردو بھی نہیں آتی تھی، جی کوئی اور جماعت آئی ہے؟ کہتے ہاں ہاں فلاں جگہ، چل میرا بھائی، پھر اونٹ اور بکری کو لے کے وہیں 1 سال اس نے رائمنڈ بھی نہیں گیا، مسلسل جماعتوں کے ساتھ۔ ایک دن ایک جماعت کے ساتھ جمعے کا دن کہنے لگا، امیر صاحب آج ساڑیاں تیاریاں، ان کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کہا امیر صاحب آج ساڑیاں تیاریاں، آج میری تیاری ہے۔ ان کا کیا کہتے ہو؟ بس آج ساڑیاں تیاریاں، آج میری تیاری ہے۔ جمعے کا غسل کیا، 7 جمعے کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا۔ اسے نہیں پتا رائمنڈ کی شورا کون ہے، نظام الدین کا کرائل کیا ہے، ڈیوزبری کیا ہے۔ اس ان پڑھ چرواہے کے بھی دل میں ٹھک گیا، کام میرے نبی کا ہے۔ یہ وہ محنت ہے جو ایسے ان پڑھوں کو بھی ایسی قربانیوں پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ آج تک کوئی تحریک یہ کام نہیں کر سکی، کیونکہ تبلیغ تحریک نہیں ہے، ختم نبوت کا کام ہے۔ گونگے کبھی گونگوں کو بھی دیکھا تبلیغ کرتے ہوئے؟ ہم گئے بنگلہ دیش 90 میں، ان کو یہ بات تو سنا دوں، ہم گئے بنگلہ دیش تو ہم نے وہاں بزرگوں سے کہا جی گونگوں سے ملنا ہے۔ ان کا گونگوں کو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ان کو بھی انشاءاللہ کھڑا کریں گے۔ تو وہ ساتھیوں کو تو سمجھ میں آیا نہیں، ہم خود ہی بازاروں میں پھرے بھائی کوئی گونگا تلاش کریں، تو ایک گونگا ہمیں ٹکر گیا، اس کو اشاروں میں دعوت دی، اشارے ہیں، اس کو اشاروں میں دعوت دی، ہم نے کہا اور گونگوں کو ملاؤ، وہ لے کے پھرا، پھرتے ایک گونگوں کا چودھری تھا، بڑا مچھلی کا تاجر، اس تک ہم پہنچے۔ اس نے 3 دن میں 50 گونگے ہماری مسجد میں جمع کر دیے۔ ان کو ہم نے نمازیں سکھائی، کلمہ سکھایا، تبلیغ کی دعوت سکھائی ان کے اشاروں میں۔ ہم نے کہا جاؤ تبلیغ کرو اب۔ وہ آتے روزانہ 50 گونگے ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، اور وہ ہمیں کہتے تم ہمیں ہماری ماں اور باپ سے بھی زیادہ عزیز ہو، چونکہ ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے بھی چھوڑ دیا تھا، تم نے آ کے کلمہ سکھایا، نماز سکھائی۔ اچھا وہ کام کیسے داخل ہوا؟ ایک گونگا آیا مرکز میں، اس نے آ کے بیان سنا اشاروں میں، اس کا نام اقبال تھا۔ اس نے 3 دن لگائے، 3 دن لگے، اس کی دنیا بدلی، اس نے چلہ لگایا، چلہ بیان بھی کر رہا ہے، تشکیل بھی کر رہا ہے۔ اس کا نام اقبال تھا۔ تو اس کے نام پوچھنے میں تیرا نام کیا ہے؟ تو علامہ اقبال ہمارے یہاں بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کی ایک مشہور تصویر ہے، ایسے کر کے بیٹھے ہوئے، یہ ان کی مشہور تصویر ہے۔ ان سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ تو کہتا اقبال، میرا نام اقبال ہے۔ میں نے دیکھا اس نے ایک گونگے نے دوسرے کو تیار کیا 3 دن کے لیے، کہا تو 3 دن لگا؟ انہوں نے کہا میں نہیں لگاتا۔ اب اس کو دعوت دے رہا ہے، کہتا میں نہیں جاتا۔ اب اس نے اس کو دعوت دی کہ تو مرے گا، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا میں دیکھوں یہ تیار کیسے کرتا ہے۔ کہا تو مرے گا، پھر تیرا جنازہ اٹھے گا، پھر تیری قبر کھودیں گے، پھر تجھے قبر میں ڈالیں گے، پھر اوپر مٹی ڈالیں گے، پھر تو نے نماز تو پڑھی کوئی نہیں، روزہ تو نے رکھا کوئی نہیں، قرآن تو نے پڑھا کوئی نہیں، اب آئے گا سانپ، اس نے یوں ہاتھ کیا اور تجھے ایسے کاٹے گا، پھر تجھے ایسے کاٹے گا، پھر تجھے ایسے کاٹے گا۔ وہ اگلا گونگا ہو کرتا ہے، تو یوں کاٹے گا، تجھے یوں کاٹے گا۔ ان کا اگر تو نے دعوت پتہ ہے یہ دعوت ہے، ایسے یہ دعوت، اب تو نے اگر دعوت دی اور نماز پڑھی، اور یہ حضور کا اشارہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا، تبلیغ، قرآن پڑھا، تو جنت میں جائے گا۔ اور جنت کا یہ اشارہ یہ، اور جنت میں جائے گا اور تجھے حور ملے گی، حور، یہ حور کا اشارہ کوکا، اور تجھے حور ملے گی، حور، اور میرے سامنے اس کو 3 دن کے لیے تیار کرنا۔ ایسا بھی کوئی کام ہے جو گونگوں کو بھی دائی بنا دے؟ یہ صرف اور صرف ختم نبوت کا کام ہے، کوئی تحریک نہیں ختم نبوت، کوئی جماعت نہیں ختم نبوت، تبلیغ بھی کوئی جماعت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ختم نبوت کا کام تبلیغ ہمیں ملا، تبلیغ ہے تو ختم نبوت ہے۔